چہرے پر 6 مہینے کے بچے کا خون بن چکے ہیں، کعبہ میں علی اکبر کا خون ہے، عباس کے بازوؤں کا لہو سینے پہ ہے۔ ایک مرتبہ ٹیلے پہ گئے، چاروں طرف دیکھا، کلمہ گو تو چاروں طرف ہے، نبی کی نماز پڑھنے والے ہیں، اذان کہنے والے ہیں، مگر ہائے غریب حسین، کسی نے پرسہ نہیں دیا۔ اے میر علی صلی اللہ مقامہ، تمہیں کروٹ کروٹ جنت عطا کرے۔ کہتے ہیں کہ ادھر عباس کی لاش دیکھی، ادھر عباس کے بعد علی اکبر کا جنازہ دیکھا، تو ایک بات آواز نکلی کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، اور ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عصر کا وقت آ گیا، عباس شانے کٹا کے سو گئے، قاسم کی لاش پامال ہو چکی، اور محمد کے سر تن سے جدا ہو گئے۔ بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر دوستی کا حق ادا کر کے چلا گیا۔ چند لمحوں کا مہمان حربی اپنے بیٹے بھائی غلام کے ساتھ شہادت نامے پہ دستخط کر چکا۔ اکیلا بطول کا بیٹا کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، اور حد کر گئی کہ تیر جو ہے ظالم باہر تک نہیں بلکہ خیمے تک پھینکنے کی جرات کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ذوالفقار حیدری کروٹیں بدل رہی ہے، عباس کا آقا ایک ایک بی بی کو تسلی دیتا ہے، اور تسلی دینے کے بعد سب سے رخصت ہو کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے۔ ان ظالموں نے حد کر دی، اب میں نہیں رکوں گا۔ عزادارو سنو گے، ماتم کرنا، میرا نوجوان بچہ بھی ماتم کر رہا ہے، سنو گے عزادارو، ایڑ لگانا چاہتے ہیں گھوڑے کو، مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ سمجھ گئے تو ماتم کرنا میرے بھائی۔ اللہ تیری ماں کو سلامت رہے، جب سے ہے چھوٹا سا بچہ ہے، ماتم کر رہا ہے کھڑے ہو کے، ابھی تو میں نے مصائب بھی نہیں پڑھے ہیں۔ عزادارو زلجنا ہے، رسول کی نشانی، رسول کا گھوڑا ہے، گلے میں باہیں ڈال دیتے ہیں حسین، کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے نا کہ میں پیاسا چھوڑ کر تجھے جا رہا ہوں، مگر میں بطول کا سید بیٹا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں اپنے ہاتھ سے تجھے آب کوثر پلاؤں گا۔ آخری بار تجھے زحمت دے رہا ہوں، تجھے بڑی تکلیف دی ہے، تو میرے نانا کی نشانی ہے، آخری مرتبہ مجھے میرے قتل گاہ تک پہنچا دے۔ عزادارو ایک جملہ کہوں کہ اللہ نے بڑی زندگی گزارنے کے لیے رشتے بنائے ہیں۔ بہن بھائی کا رشتہ بڑا مقدس ہے، ماں بیٹے کا رشتہ بڑا عظیم ہے، بھائی بھائی کا رشتہ بڑا عظمت والا ہے۔ عزادارو مگر وہ اس درد کو سمجھیں گے جن کی بیٹیاں ہو۔ عزادارو سب سے زیادہ جو نازک رشتہ اور مقدس رشتہ بنایا ہے وہ بیٹی اور باپ کا بنایا ہے۔ عزادارو جب کتنا بھی عیب دار، کتنا بھی گنہگار باپ ہو، مگر بیٹی کو ساری کائنات کی خوبیاں اپنے باپ میں نظر آتی ہے، اور جب چھوٹے سے آنگن میں چھوٹی سی بیٹی ٹہلتی ہوئی نظر آتی ہے تو باپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سینے کے پنجرے سے اس کا دل نکل کر بیٹی کی شکل اختیار کر لی۔ تم نے کیا سن لیا؟ میں نے پڑھ لیا۔ یہ تو عام بیٹی اور باپ کی بات کر رہا ہوں، مگر باپ وہ بھی حسین جیسا، باپ وہ بھی حسین جیسا، بیٹی وہ بھی سکینہ جیسی۔ زلجنا کو چاہتے ہیں کہ آگے بڑھ، مگر زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ اب جیسے زلجنا کے گلے میں باہیں ڈالی تو ایک مرتبہ زلجنا نے اپنے اگلے ٹاپوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے زلجنا کے اگلے ٹاپوں کو دیکھا تو کوئی غیر نہیں تھا، 4 سال کی بچی سکینہ لپٹ کے کہہ رہی تھی، اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی، جنگل ہے، دیار غیر ہے۔
بھائی مجھے پتا ہے ماتم کریں گے. میرے نانا مرحوم علامہ فیروز حیدر صاحب کے والد، میں چھوٹا سا تھا تو مجھے عظیم خطیبوں کے کچھ جملے سناتے تھے. وہ مجھ سے کہتے تھے کہ انڈیا پاکستان کے جب پارٹیشن ہو گیا تو ہندوستان سے علامہ رشید ترابی صاحب کراچی چلے گئے. کراچی سے ریڈیو پاکستان پہ ان کی شام غریبہ کی مجلس آتی تھی، اور اس وقت زیادہ تر ہمارے وطن نوگامہ سادات میں چھپر کے گھر تھے، جھوپڑیاں تھی، کچے مکان تھے. سادات کی بستی ہے، وہاں پر سارے کسی کے ریڈیو ہوتا تھا. تو جس کے ریڈیو ہوتا تھا وہ 8-10 دن پہلے سے، 1 مہینے پہلے سے تیاری کرتا تھا کہ شام غریبہ کی مجلس سنیں گے، علامہ رشید ترابی صاحب شام غریبہ میں مجلس پڑھیں گے. تو میرے نانا مرحوم بتاتے تھے کہ جب ہم ایک مرتبہ اپنا ریڈیو لے کے بیٹھ جاتے تھے تو پورا محلہ جمع ہو جاتا تھا. اور مگر ایک دن شام غریبہ کی ایک مجلس ایسی پڑھی اور ایک جملہ ایسا پڑھا تو کہہ رہے تھے کہ پوری بستی ایسی لگی جیسے پوری بستی کے ہر گھر میں جوان کی لاش پڑی ہو. میں نے کہا وہ ایسا کیا جملہ تھا؟ کہ یہ جملہ تھا کہ جب جناب امام حسین نے دیکھا کہ بچی زلجنا کے ٹاپوں سے لپٹی ہوئی ہے تو باپ تھا رہا نہیں گیا، حسین زین سے زمین پہ آئے. زمین پہ آنے کے بعد بچی کو اٹھایا، ماتھے پہ بوسہ لیا، بالوں میں انگلیوں کو پھرویا. مگر جیسی بالوں میں انگلی کو پھرویا تو ایک مرتبہ بچی نے کہا بابا خیر تو ہے، آپ اس طرح ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، کیا میں یتیم ہونے والی ہوں؟ اداکاروں سننے کے بعد سننا کہ جیسے ہی جناب سکینہ نے یہ سننے کے بعد یہ دیکھنے کے بعد دامن پکڑ لیا کہ سکینہ یہ جملہ تھا جس پہ قیامت بچی تھی. سکینہ میرا دامن چھوڑ دو، ہو سکتا ہے ہم تمہارے لیے پانی لے آئے. ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا خدا کے واسطے یہ کہہ کے نہ جائیے، یہ جملہ ہمارے گھر کو راس نہیں ہے. میرا چچا پاس یہ کہہ کے گیا تھا ابھی تک چھوٹے بچے پوجے لیے بیٹھے ہیں، میرا قاضی واپس نہیں آیا. میرے کئی بھائیوں نے فرمائش کی ہے کہ آج رونے کے لیے آئے ہیں، سال بھر اس مجلس کا انتظار کرتے ہیں، ماتم کرنا چاہتے ہیں. بھائی آپ نے بھی کہ مکمل شہادت پڑھیں، جہاں تک میری طاقت جواب دے نہ دے میں پڑھوں گا عزادارو، تاکہ سکینہ کو فرصت تو دیا جا سکے. عزادارو جب جناب امام حسین خیمے سے نکلے ہیں نا، برآمد ہوئے ہیں، جتنے بھی کربلا کے شہید گئے ہیں نا خیمے سے، یہ میری پرسنل ریسرچ ہے، تو کوئی نہ کوئی اس شہید کے پیچھے سہارا بن کے چلا. مگر ہائے سیدہ کا لال، جب اونو محمد چلے ہیں نا تو اونو محمد کے پیچھے امام حسین کا ایک بازو عباس پکڑے ہوئے تھے، ایک بازو علی اکبر پکڑے تھے. سہارا دیتے ہوئے، ہمت بڑھاتے ہوئے پیچھے پیچھے حسین جا رہے ہیں. عزادارو مگر جب جناب حضرت عباس گئے ہیں تو پیچھے پیچھے امام حسین جاتے ہیں، اور امام حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے علی اکبر جا رہے ہیں. اور جب علی اکبر میدان میں گئے ہیں تو 57 برس کا بوڑھا باپ کمر کو پکڑے جا رہا ہے. میرے لال پلٹ پلٹ کے شکل دکھاتا گیا، کیونکہ حسین کے جانے سے کمر ٹوٹ گئی، حسین کے عباس کے جانے سے کمر ٹوٹ گئی، اکبر تیرے جانے سے نظر نہیں آتا. عزادارو مگر ہائے میرا حسین جب گیا تو کوئی نہ تھا جو امام حسین کے پیچھے چلتا. میر انیس اللہ مقامہ کو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا کرے. جناب میر انیس نے کہا کہ مقتل میں دیکھا کچھ نہ ملا، خطیبوں کے خطبے دیکھے کچھ نہ ملا، مگر ایک دن میر انیس کا مرثیہ پڑھتے پڑھتے آنکھ رک گئی اور وہاں پر
میر انیس کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. جب امام حسین گئے ہیں تو 4 سال کی بچی سکینہ جزاک اللہ ماتم کرنا بھائی ماتم کرنا 4 سال کی بچی سکینہ اپنے بابا کی مشکل کشا بن گئی اور حسین کے پیچھے ننگے پیر چلی ہے ماتم کرتے ہوئے. میر انیس کہتے ہیں کہ چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ. کوثر نیازی نے جب لکھنؤ گئے تھے اسی مرثیے کے بند کو پڑھا تھا تو کہہ رہا تھا کوثر نیازی آج سے تقریباً 30 سال پہلے جب لکھنؤ گئے تھے تو میر انیس پہ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے میر انیس نے اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھی ہو اور جب پڑھنے والا دل سے پڑھے تو ایسا لگتا ہے جیسے سامنے منظر کھنچ رہا ہو. یہی تو کہ چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ. ننھا سا میرا دل ہے میرا دل نہ دکھاؤ مر جاؤں گی بابا نہ مجھے چھوڑ کے جاؤ میں مرتی ہوں بابا مجھے صورت تو دکھاؤ. اور بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ اور سر پیٹتی پیچھے چلی جاتی تھی سکینہ. سر پیٹتی پیچھے چلی جاتی تھی سکینہ. مقتل میں پہنچے حسین اور حسین نے ایک مرتبہ تلوار میان سے نکالی ایسا حملہ کیا کہ خیبر و خندق شامیوں کوفیوں کو یاد دلا دیا. شامی کوفی فرات پہ گھوڑوں سمیت آندھے منہ گرنے لگے. کوفے کی دیواروں سے کوفیوں کے سر ٹکرانے لگے. چند لمحوں میں حیدری لہو نے بطول کی شرافت نے علی کی شجاعت نے پوری کربلا خالی کرا دی. مگر لڑتے لڑتے قسمت میرے حسین کو ایک ایسے جنازے کے قریب لے گئی تو شانے کٹا کے آرام سے سو رہا ہے. تلوار کو میان میں رکھا گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا نیچے جھک کے عباس کے جنازے کو دیکھ کے کہا عباس اپنی جنگ دکھا دی. پیاسے حسین کی جنگ دیکھو اٹھو میرے شیر اے میرے بھائی عباس اٹھو دیکھو تمہارا حسین کیسے حملہ کرتا ہے. لڑتے لڑتے جب یہ ربا بھاگنے لگے تو ایک مرتبہ رجس پڑھا اور قیامت کا رز اب ظالموں کہاں جا رہے ہو تم نے رباب کے جھولے کو اجاڑ دیا. تم نے رباب کے جھولے کو اجاڑ دیا. تم نے لیلا کے ارمان پہ پانی پھیر دیا. تم نے میرا بچپن کا دوست مار ڈالا. تم نے میرے بھانجوں کو قتل کر دیا. تم نے حسن کے یتیم قاسم کی لاش کو اس لائق بھی نہیں چھوڑا کہ میں مقتل سے خیمے تک لے جاؤں. اب کہاں جا رہے ہو عزادارو؟ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ اتنا زبردست حملہ حسین نے کیا کہ شامی میں کوفی اور کوفی پہ شامی چڑھے پڑے تھے مگر پسر سعد نے کہا کہ ایسے نہیں یکجا ہو کر حسین پر حملہ کرو. شمر ادھر کھڑا تھا ہرملہ ادھر کھڑا تھا جس پہ جو انداز تھا کوئی تیر برسا رہا تھا کوئی تبر برسا رہا تھا اور ایک مرتبہ عرش سے آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. رضا الہی کے لیے ذوالفقار حیدری کو حسین نے میان میں رکھ دیا. عزادارو جیسے ہی میان میں رکھا ادھر پتھروں کی بارش ہوئی تیروں کا یلغار ہوا خنجروں کا وار ہوا. اتنے میں کسی ظالم نے حسین کے پیچھے سے ایسی پرچھی ماری کہ حسین زمین پہ گرے. آواز دی آقا میرا آخری سلام.
تنے چاک چاک پر زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ زمین کربلا میں زلزلہ آنے لگا، سیاہ آندھیاں اڑنے لگی، فرات کا پانی نیجو اچھلنے لگا، سورج سرخ ہو گیا، ادھر ادھر شادیانے بجنے لگے۔ ادھر جب علامت شہادت حسین کی شہادت کی علامتیں جو رسول بتا کے گئے تھے، زینب کو پتا تھی۔ جیسے ہی پتا چلا میرا ماجایا زین سے زمین پہ گر رہا ہے، اپنے خیام کو زینب نے چھوڑا، خیام کو چھوڑ کر ٹیلہ زینبیہ پہ پہنچی۔ اب جب ٹیلہ زینبیہ پہ پہنچی، اب جو پہلو میں دیکھا تو 4 سال کی بچی جناب زینب کے دامن کو تھامے ہوئے ہے، مگر جب حسین کہیں سے نظر نہیں آتا، چاروں طرف کوفی اور شامیوں کے گھوڑے دیوار بن کے کھڑے تھے۔ بچی نے باپ کی محبت میں پھوپھی کا دامن چھوڑا، ٹیلے سے نیچے اتری، میدان میں پہنچی جہاں پہ سارے گھوڑے تھے، گھٹنوں کے بل ابو تراب کی پوتی بیٹھی۔ بیٹھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ گھوڑے کے قریب لگا کے کہتے ہیں، اے بے زبان جانورو، ارے یہ مسلمان مجھے نہیں پہچانتے، مگر تم تو پہچانتے ہو نا میں کس کی پوتی ہوں۔ بالکل جیسے صندوق موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں جگہ دی تھی، گھوڑوں نے جگہ دی، مگر مقدر سکینہ کو وہاں لے گیا جہاں خدا کسی بیٹی کو نہ لے جائے۔ باپ سجدے میں تھا، شرابی پشت میں تھا۔ چند لمحوں میں مولا مجھے بھی طاقت دے دے، میری بھی ہمت نہیں ہے، آپ کو بھی طاقت دے دے تاکہ یہ سب جملے پڑھ سکوں۔ مقدر سکینہ کو وہاں لے گیا جہاں کسی بیٹی کو نہ لے جائے۔ اب جو سکینہ نے عجیب منظر دیکھا، باپ سجدے میں تھا، شرابی پشت میں تھا، اتنے میں ظالم نے خنجر نکالا، بچی آگے بڑھی، باپ کو سجدے میں دیکھ کے ننھے ہاتھ حسین کے گلے پہ رکھ کے کہا، اے ظالم اتنا بتا دے کہ کیا تیرے کوئی اولاد نہیں ہے، میں مر جاؤں۔ دوستو، اتنے میں ظالم نے سکینہ کو دیکھا، سمجھ گیا کہ بیٹی ہے، ہاتھ آگے بڑھایا، سکینہ کے بالوں میں منبر پہ پڑھ رہا ہوں کتنے سالوں سے یہاں، کبھی تحقیق کر کے یہ مسائل نہیں پڑھے جو آج پہلی مرتبہ میں خطیبوں سے، ذاکروں سے، نوحہ خانوں سے آپ نے بھی سنا ہوگا اور میں نے بھی سنا کہ حسین کو قتل کیسے کیا گیا، وہ کہتے 70 ضربوں سے، مگر مجھے پتا نہیں تھا کہ 70 ضربیں کیا ہوتی ہیں، میں ضرب سے کیوں قتل کیا۔ میرا ایک دوست ہے ہندوستان میں ڈاکٹر ویود، میں نے ان سے کہا ہم مصائب پڑھتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں اتنے بڑے، آپ کی کتابیں لکھتے ہیں،
آپ یہ بتائیے یہ 70 ضربوں سے جو میرے مولا کو قتل کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو معلوم ہے کہتا ہے ظالم کہتے ہیں بڑے ظالم لوگ تھے. میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ اگر تیز چھری سے خنجر چلایا جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے ایک لمحے میں سے تن سے جدا ہو جاتا ہے, تکلیف نہیں دیتی. کیا وہ مارنا نہیں چاہتا تھا بلکہ کسی کے کلیجے پہ وار کرنا چاہتا تھا؟ میں نے کہا کس کا کلیجہ ہوگا؟ کیا ماں کا کلیجہ بیٹا ہوتا ہے؟ فاطمہ کے کلیجے پہ وار کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا ضربے کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب حسین سجدے میں تھے امامہ تھا, جب پشت پہ بیٹھا سکینہ تڑپ رہی تھی, ظالم نے امامے کو اتارا. اب جو خنجر کے وار کیے فاطمہ زہرا تڑپ کے آ گئی. اے میرے اللہ میرا بچہ ہے بے خطا, اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے خطا, اے حسین نینوا میرا بچہ ہے بے خطا, اے تیرے بے وفا میرا بچہ ہے بے خطا. میرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو میں خون سے کھا. بند کر